منگل کو پولیس اور نیم فوجی دستوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر کے لال چوک کی ناکہ بندی کر دی اور شہر کے حساس علاقوں میں حفاظتی پابندیاں عائد کیں تاکہ اس تاریخی چوراہے پر شہری ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی دھرنے کو ناکام بنایا جا سکے۔ دھرنے کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ یہاں جنگل راج ہے، اس جنگل راج کے ذریعے ہر جگہ سے صرف نوجوانوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، اور یہاں اس پہ نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے، نہ رونے کی اجازت ہے، نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے۔ اتحاد میں شامل میر واعظ عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے جب خود پر لگی نقل و حرکت کی پابندی کو توڑتے ہوئے لال چوک کی طرف الگ الگ پیدل مارچ شروع کیا تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں کشمیری تاجروں نے لال چوک کے قریب واقع ریگل چوک پر دھرنا دیا۔ دھرنے کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں جو کتبے اٹھا رکھے تھے ان پر سرکاری دہشت گردی بند کرو اور عالمی ضمیر جاگ جاؤ کے نعرے درج تھے۔ پولیس نے بھارت نواز علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے پارٹی کے صدر دفاتر سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی مارچ کو ناکام بنا دیا۔ لال چوک پر دھرنا دینے کے پروگرام کے پیش نظر حکام نے سری نگر اور وادی کشمیر کے بعض دوسرے علاقوں میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو جنوبی ضلع کلگام میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 7 شہریوں کی ہلاکت پر سوگ منانے اور اس واقعے پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال اور درجنوں افراد کو زخمی کرنے پر احتجاج کرنے کے لیے منگل کو وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لگاتار دوسرے دن بھی عام ہڑتال کی گئی۔ صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے منگل کا دن سری نگر میں گزارا۔ انہوں نے گورنر ستیہ پال ملک اور دوسرے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتوں کی آرا جاننے کے لیے ان کے وفود سے بھی ملے۔ شام کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کلگام میں پیش آئی شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ کلگاؤں میں ایک گھٹنا ہوئی ہے اور میری جانکاری میں آیا ہے کہ اس میں ہمارے کچھ سویلینز مارے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ جانکاری پراپت ہونے پر ہم لوگوں کو بھی اس سے بے حد تکلیف ہوئی ہے، اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان فیملیز کو میں ہارٹ فل کنڈولنسز دیتا ہوں، اور سبھی کا بھی سہیوگ پراپت ہوگا تو دہشت گردی کا ماحول جموں کشمیر سے سماپت ہوگا، اور جموں کشمیر اس ہندوستان کی ڈیولپڈ اسٹیٹ کی کیو میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اس دوران نئی دہلی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی کشمیر پر تازہ ٹویٹ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے سندر بنی علاقے میں اتوار کے روز مسلح افراد کی طرف سے 3 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے واقعے پر بھی پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ کسی سے بات چیت کرنے میں کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ شرط ہماری یہ ہے کہ کم سے کم وہ تو دیکھیں اس بات کو کہ بھارت میں ٹیررزم کو بھی پاکستان اسپانسر کرے، ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، دونوں ساتھ چیز چلے۔ کم سے کم اتنا تو آشواسن دے دیں کہ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ ٹیرر اینڈ ڈائلاگ بوتھ کین نیور گو ٹوگیدر۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو BOA، سری نگر۔